لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. محتر صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، میزان عدل کو تھامے ہوئے حکم حضرات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان مکرم اور گلشن قاسمی کے نونہالوں، آج کے اس مسابقتی اجلاس میں مجھے جس تاریخ ساز اور عبرتناک عنوان پر کشائی کرنی ہے وہ تاریخ انسانی کا وہ حیرتناک اور عبرتناک واقعہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے مقدس صفحات پر درج نہ ہوتا تو یقین جانو اس کی صداقت اور حقانیت پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا. وہ واقعہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بے مثال قربانی کا ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو درس عبرت دیتا رہے گا، نئے نئے فتنے پلٹ لاتا رہے گا، نئے نئے فتنے پلٹ لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا، نئے نئے فتنے پلٹ لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا، مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا رہے گا. سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری حیات مبارکہ سرفروشانہ، مجاہدانہ، جرأت مندانہ واقعات سے بھری پڑی ہے. خود پرستانہ ماحول میں رہ کر پوری قوم کے سامنے اعلان توحید کرنا، قوم عبادت خانے میں جا کر دودھ شکنی کی جرأت و جسارت کرنا، وادی بحا و بیام میں اپنی وفادار بیوی اور اکلوتے بیٹے کو چھوڑ آنا، معافی طلبی اور معذرت کرنے کے بجائے آتش نمرود میں کود جانے کو ترجیح دینا، وادی بحا و بیام میں اپنی وفادار بیوی اور اکلوتے بیٹے کو چھوڑ آنا اور پھر بڑا ہونے پر اسی بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا. انہیں سننے میں یہ بات بڑی آسان معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ اپنے لخت جگر کے اپنے بیٹے کے حلقوں پر رضا الہی کی خاطر چھری پھیرتی، لیکن اس کارنامے کو انجام دینا انتہائی مشکل تھا. لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ مولا نے بندے کا امتحان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے امتحان لیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کا امتحان لیا اور دونوں ہی امتحان میں 100% کامیاب ہوئے. دونوں ہی قربانی کے لیے نہ صرف تیار ہوئے بلکہ بے چین و بے قرار ہو گئے. ایک قربان کرنا چاہتا تھا، دوسرا قربان ہونا چاہتا تھا، ایک ذبح کرنا چاہتا تھا، دوسرا ذبح ہونا چاہتا تھا، ایک جان دینا چاہتا تھا، دوسرا جان لینا چاہتا تھا، ایک نے چھری سنبھالی تو دوسرا حضرت قدموں میں لیٹ گیا. کائنات جب سے بنائی گئی تھی ایثار و قربانی کا ایسا انوکھا واقعہ، ایسا حیرتناک منظر مشاہدے میں نہیں آیا تھا. تاریخ بنی آدم میں اپنی نوعیت کا اکیلا واقعہ تھا. عالم کون و مکان پر سکتا تاری تھا، زمین حیران تھی، آسمان ششدر تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ تصویر حیرت بنا ہوا تھا، فضائیں خاموش تھی، ہوائیں ساکت تھی، درندوں نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا تھا، چڑیوں نے چہچہانا چھوڑ دیا تھا. اسی کی منظر کشی حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، میں اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. ارے پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رنگ تک میں نہیں پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادائے ابراہیمی
اپنی جان عزیز تک کا نذرانہ پیش کر دینا. یہی عید قربا کا سبق ہے, یہی عید قربا کا پیغام ہے. دامن وقت میں گنجائش کم ہے, اسی لیے آج طلبوں میں حاضر کم ہے, اسی پر اپنی تقریر کو